بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف ہجا کے 29 حروف میں سے تیسرے حرف کو پڑھیں گے اور اس کی تفصیل کو سمجھیں گے۔ حروف ہجا کے 29 حروف میں سے تیسرا حرف تا ہے۔ اس کے اندر ہم 4 چیزوں پر ڈسکشن کریں گے۔ نمبر 1، اس حرف کا مخرج کیا ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر کون سی صفات لازمہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، مخرج اور صفات کے پیش نظر کن اصولوں کو مد نظر رکھ کر اس حرف کو ادا کرنا ہے۔ اور نمبر 4، اس حرف کے اندر کن کن غلطیوں کا عام طور پہ ارتکاب کیا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے مخرج کو سمجھیے۔ اس حرف کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑیں ہیں، یعنی جب اس حرف کو ادا کریں گے تو زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے اور اس حرف کو ادا کریں گے۔ چنانچہ اس حرف کو یوں پڑھیں گے، تا تا تا۔ اس حرف کے اندر 5 صفات لازمہ متضادہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہمس۔ نمبر 2، شدت۔ نمبر 3، استفال۔ نمبر 4، انفتاح۔ اور نمبر 5، اسمات۔ ان 5 صفات اور مخرج کے پیش نظر اس حرف کو ادا کرنے کے 4 اصول ہیں۔ نمبر 1، اس حرف کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، اس لیے کہ اس حرف میں صفت شدیدہ موجود ہے۔ صفت شدیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان اس حرف کے مخرج کو لگے گی تو اس حرف کی آواز مخرج میں ٹک کر خود ہی بند ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس میں ہمس بھی موجود ہے اس لیے مخرج سے تھوڑا سا سانس جاری ہوگا اور اس میں کمزور سی آواز نکلے گی اور اس حرف کو ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ات ات ات، ایت ایت ایت، ات ات ات، تبت تبت تبت، جاءت جاءت۔ لہٰذا پہلا اصول یہ واضح ہوا کہ اس حرف کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ نمبر 2، اس حرف میں 1 الف کے برابر مد اصلی کریں گے، تا تا تا۔ نمبر 3، اس حرف کے اندر صفت استفال انفتاح بھی موجود ہے، اس لیے اس حرف کو خوب باریک ادا کریں گے۔ اور نمبر 4، صفت اسمات کی وجہ سے اس حرف کو جما کر ادا کریں گے، تا تا تا۔ اس حرف میں عام طور پہ 5 قسم کی غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بعض لوگ اس حرف کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، جبکہ آپ نے سمجھ لیا اس حرف کے اندر صفت شدیدہ موجود ہے۔ صفت شدیدہ کے پیش نظر اس حرف کو نرمی سے ادا کرنا غلط ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ اس حرف کو 1 الف سے زیادہ لمبا ادا کرتے ہیں، تا تا، جو کہ غلط ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ اس حرف کو ٹیڑھا پڑھتے ہیں، اس میں امالہ پیدا کر کے پڑھتے ہیں، تا تا تا، جبکہ اس حرف کو ٹیڑھا پڑھنا، اس کے اندر امالہ کرنا غلط ہے۔ اس حرف کو سیدھا ادا کرنا ہے، تا تا تا۔ نمبر 4، بعض لوگ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کے آخر میں حمزہ یا ہا یا پھر ہا کی آواز پیدا کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ پڑھتے ہیں تا تا، جھٹکا دے کے پڑھیں گے اور حمزہ پیدا کر دیں گے، یا پھر توجہ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اس حرف کے آخر میں ہا یا پھر ہا کی آواز پیدا ہو جائے گی، تاہ 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 تاہ۔ یہ سب غلط ہے۔
اس حرف میں پانچویں غلطی بڑی غلطی ہے اور بھاری غلطی ہے جس کا ارتکاب بعض خواص بھی کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب تائے ساکن کو ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہا کی آواز پیدا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ پڑھتے ہیں ات، 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 کویرت، سجرت، یعنی تا کے ساتھ ساتھ ہا کی آواز کو شامل کر کے تائے ساکن کو ادا کرتے ہیں، جبکہ اس کے اندر دو بڑی غلطیاں ہیں۔ نمبر ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ قطعی طور پہ غلط ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ نمبر دو، آپ سمجھتے ہیں کہ تھا یہ کلام عرب کا لفظ ہی نہیں ہے، کلام عرب تو رہا، یہ فارسی کا لفظ بھی نہیں بلکہ خالصتاً اردو کا لفظ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اردو کے لفظ کو شامل کرنا، اس کی آمیزش کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو حضرات تائے ساکن کے ساتھ ہا کی آواز کو نکالتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تائے ساکن کے ساتھ ہا کیوں ادا کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اس کے بغیر صفت ہمس ادا ہی نہیں ہو سکتی، ہم صفت ہمس کو ادا کرنے کے لیے ہا کی آواز نکالتے ہیں، جبکہ یہ مسکنسپشن ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ صفت ہمس اور صفت رخوہ کے اندر فرق ہے۔ صفت ہمس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا سانس جاری ہوتا ہے مگر آواز میں پستی ہوتی ہے۔ اگر آواز کو اس کے اندر ظاہر کیا جائے، سانس کو جاری رکھا جائے تو پھر یہ حرف شدیدہ نہیں رہے گا بلکہ حرف رخوہ کا حصہ بن جائے گا، جبکہ آپ نے سمجھ لیا تا حروف شدیدہ میں سے ہے، حروف رخوہ میں سے نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس غلطی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جہاں تک اس عاجز نے غور کیا یہ غلطی ہوتی کیوں ہے، اس کی وجہ یہ سمجھ آئی ہے کہ جو حضرات اس کے ساتھ ہا کی آواز کو زہر کر کے پڑھتے ہیں، ہا کی آواز نکالتے ہیں، انہوں نے یا تو صفت ہمس کا مطلب نہیں سمجھا، اگر مطلب سمجھا ہے تو پھر اس کے مطابق مشق نہیں کی، جس کی وجہ سے میجر مسٹیک کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ ہم دو مثالوں کے ساتھ اس کی مشق بھی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ موجود ہیں فجرت، 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 سجرت، 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 زوجت، 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 کویرت، کویرت، کویرت۔ امید ہے آپ نے اس حرف کے مخرج کو بھی سمجھ لیا ہوگا، اس کی 5 صفات لازمہ متضادہ کو بھی سمجھ لیا ہوگا، 4 اصول بھی آپ کے سامنے آ چکے، آپ نے انہیں سمجھ لیا ہوگا، اور 5 قسم کی غلطیوں کو بھی آپ نے یاد کر لیا ہوگا، آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے مطابق مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس حرف کو درست پڑھ پائیں گے۔